السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ نائٹ موڈ پہ ہے، بجلی بھی گئی ہے اور ابھی تک آئی نہیں۔ بارش بھی کافی ہمارے فیصل آباد میں ہو گئی ساری رات، الحمدللہ۔ اچھا، ایک مسئلہ ہے تراویح کے متعلق۔ دیکھیں، 1400 سال سے مذاہب اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام محمد بن حنبل، امام شافعی، 1400 سال تک تمام فقہائے کرام کا متفق علیہ اجماع ہے، صحابہ کرام کا بھی تھا، 20 رکعت تراویح پر۔ اب جو لوگ مثلا قلیل ہے، کم لوگ ہیں، جب اہل حدیث ہیں، اور وہ 1400 سال بعد کیڑے نکالتے ہیں، تو عوام الناس کو ڈیٹریک کرنے کے لیے، تعلیم یافتہ طبقہ کو ڈیٹریک کرنے کی، تو یاد رکھیے گا یہ 8 رکعت قیام اللیل ہے یا صلاۃ تہجد۔ تو یہ 8 رکعت کے ساتھ کوئی بھی غیر مقلد آدمی بخاری سے، مسلم سے، سیاہ ستہ سے، اس کے ساتھ تراویح کا لفظ بتا دے، 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ ترویحہ کا بتا دیں، دکھا دیں کہ حدیث میں 8 رکعت تراویح آئی ہے، تو تراویح 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ شرط ہے، تو ہم 20 پڑھنا چھوڑ دیں گے، ہم بھی 8 شروع کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حدیث صحیح میں، حدیث حسن میں اور حدیث مرفوع میں یہ 8 رکعت کی جو قیام اللیل ہے، 8 رکعت کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ تراویح کا لفظ ہمیں دکھائیں گے، یہ نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ قلیل لوگ غیر مقلد، خواہ ان لوگوں نے ایک فتنہ برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حرمین شریفین میں بھی 20 رکعت تراویح ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے میں نہیں ہوئے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں ہوئے، تو علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین۔ کیا امیر المومنین والمسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہیں ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، ابی بن کعب نے امامت کی اور 20 رکعت تراویح ہوئے۔ اب ایک بات ہی، اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، جو لوگ 8 رکعت قیام اللیل کے پڑھ لیں، 12 رکعت یہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 رکعت پڑھیں تہجد کے، یہ وتر کے، اس کے بعد پر اس کا کوئی نماز نہیں ہے، وتر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، دوبارہ سے بعض لوگ تہجد کی نیت کرتے ہیں، نہیں بابا ایسے نہیں ہے، جب آپ نے وتر پڑھ لیا، حدیث میں آتا ہے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ اور اس پر مفتی ظفر علی خان علماء دیوبند، اکابر دیوبند سے، اس نے اس پر بڑا خوبصورت بیان بھی دیا ہے، جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو جب آپ لوگوں نے وتر پڑھ لی، معاملہ ختم ہو گیا، تو بالاسحار میں چلے گئے، تو آپ اس وقت ذکر، فکر، قرآن کی تلاوت، استغفار پڑھے، درود شریف پڑھے اور اذکار پڑھے، صرف قیام اللیل توڑا ہے۔ جب آپ سوئے نہیں تھے اور آپ نے تراویح میں پڑھ لیے تو قیام اللیل ہوا، جب آپ سو گئے اور نیند سے بیدار ہوئے تو تہجد ہوا۔ تو بات ایک ہی ہے، قیام اللیل اور تہجد کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو، نوافل ہے۔ اچھا جی، اب ایک سوال میرے ذہن میں ہے اور میں نے پوچھا بھی، اس کا جواب نہیں دیا، میں نے شرارت تھوڑی سی کی، میں نے کہا چلو ٹھیک لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس حدیث میں آیا، اس حدیث میں آیا، اس حدیث میں آیا، اس حدیث میں آیا ہے، مان لیتے ہیں۔ میں نے کہا حدیث بڑی ہے،
کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بڑی ہے، تو غیر مقلد صاحب چھپ کر گئے۔ اگر کہتے ہیں عمر بڑی ہے تو پھر بھی پھنس جاتا ہے کہ ذات بڑی ہے، اگر کہتے ہیں حدیث بڑی ہے تو پھر بھی پھنس جاتا ہے۔ میں نے عقلی دلیل سے ان کو بے بس کر دیا۔ وہ کس بات پہ؟ وہ اس بات پہ حدیث کرتاس مرض الموت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اور دوات مانگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ہمارے والدین آپ پہ قربان، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو ادھر تو غیر مقلدین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو، اس قول کو حجت مانتے ہیں حدیث کرتاس میں، اور جو عمر فاروق نے 20 رکعت تراویح پر اجماع کیا، اتفاق کیا، صحابہ کو جمع کیا، تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ ادھر تو عمر فاروق کی قول کو مانتے ہیں کہ عمر فاروق نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، یعنی قرآن مجید، اور ادھر جو ہے اب 20 رکعت تراویح کے لیے ڈنڈیاں مارتے ہیں کہ جی حدیث میں 8 رکعت آئی ہے۔ بھائی 8 رکعت آئی ہے، وہ قیام اللیل صلاۃ تہجد ہے، وہ تو رمضان غیر رمضان دونوں میں صلاۃ تہجد ہے۔ وہ تو آپ رمضان میں پڑھے غیر رمضان میں پڑھے، اول پڑھے یا آخر پڑھے، وہی صلاۃ تہجد ہے۔ عشاء کے بعد پڑھیں گے قیام اللیل ہوا، سو کے اٹھ جائیں گے تو تہجد ہوا۔ آپ کوئی 1 رکعت وتر پڑھے، کوئی 3 رکعت پڑھیں، اس پہ تو اختلاف نہیں، رفع دین کرے، عدم رفع دین کرے۔ اختلاف اس پہ ہے کہ 1400 سال سے امت متفقن علیہ اجماع ہے، سوائے آپ کے، آپ بھی گنتی کے چند ہیں، وہ بھی عبدالوہاب نجدی کے پیروکار ہیں، تو قلیل کا فتویٰ کثیر پہ کیسے غالب آ سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ عمر فاروق کے اجتہاد 20 رکعت تراویح میں تو ان لوگوں کو بری لگتی ہے کہ یہ عمر فاروق نے جمع کیا، حدیث رسول اللہ نہیں ہے۔ ادھر حدیث کرتاس میں عمر فاروق کی قول کو حجت بناتے ہیں نبی کے مقابلے میں، کہ نبی علیہ السلام نے کہا، فرمایا اے عمرہ کاغذ اور قلم دے دو، دوات دے دو، لیکن ادھر عمر فاروق کی قول کو حجت بناتے ہیں، ادھر عمر فاروق کی قول کو زیر و زبر کرتے ہیں کہ نہیں یہ بدعت ہے۔ بابا بدعت کیسی؟ عمر فاروق نے بھی کہا ہے کہ یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ تو 1400 سال سے متفقن ایک عقیدہ آ رہا ہے اہل سنت الجماعت کا، مذاہب اربعہ کا، 20 رکعت تراویح پر، اور مصنف ابن شیمہ میں تراویح کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال یہ نوافل ہیں، اس میں 20 رکعت میں انکلوڈ 8 رکعت ہے، یہ قیام اللیل کے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ وتر پڑھیں گے، پھر دوبارہ سے آپ کو رات سحری کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں، دوبارہ سے آپ کو تہجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے قیام اللیل پڑھ لی۔ ہاں، جس آدمی نے بھی 3 رکعت پڑھی وتر آخر پہ، بس یہ اینڈ ہے، یہ باؤنڈری لائن ہے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں۔ پھر آپ سحری میں اٹھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر کریں، اسباق پڑھیں، اگر صوفیہ ہے اوراد قادریہ، اوراد چشتیہ، اوراد سروردیہ، نقشبندیہ، اوراد شاذلیہ، اوراد رفاعیہ، قرآن مجید فرقان حمید کی ترجمہ تشریح کے ساتھ قرآن پڑھیں، اور اسباق پڑھیں، عملیات پڑھیں، ذکر مجاہد اور ریاضت کریں، تو وہ بالاسحار کی یستغفرون پڑھیں، تو اذکار کا پھر حکم آیا ہے، اور بھی تو کام کرنے ہیں نا جی۔ تو یہ میرے ذہن میں 2 سوال آئے تھے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کے اصل اور نقل کو پہچانو، مذاہب اربعہ اہل سنت الجماعت متفقن علیہ، اس پہ اجماع ہے، اور 20 رکعت تراویح ہے۔ ہم میں کمزوری، ہم پڑھ نہیں سکتے یا بیمار ہیں، جو بھی ہیں، لیکن انکار درست نہیں ہے۔ جو لوگ بھی انکار کرتے ہیں وہ راہ خطا پہ ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔